میرے دوستوں عزیزوں، یہ کام اذیتوں کے برداشت کرنے اور یہ کام ناگواریوں سے گزرنے کا ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھیو، اس کام کے کرنے والوں کو وہ ان تمام تکالیف کے نمونے پیش آئیں گے جو انبیاء صحابہ کو پیش آ چکے ہیں، انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکے ہیں، وہ ساری تکالیف اس کام کے کرنے والوں کو پیش آئیں گی۔ جب کوئی تکلیف پیش آئے اسے انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو، پھر تو ہماری زبان پر شکر آئے گا، زبان پر شکر آئے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہم پر وہ حالات لایا جو نبیوں پر لایا ہے۔ اور اگر ان تکالیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش نہ کیا تو پھر ساتھی شکایت کریں گے، شکایت کریں گے۔ دیکھو میرے دوستو، استقامت اور نعمتوں کا باقی رہنا شکر کے ساتھ ہے۔ شکایت کرنے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے، شکایت کرنے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ صبر کرتے 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 تھک گئے، سنو غور سے، ایک دیہاتی آیا آپ کے پاس اور آ کر کہا کہ کب وعدہ پورا ہوگا، کب وعدہ پورا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری لے لو۔ فرمایا آپ نے ابشر، دیہاتی سے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ تو اس نے نعوذ باللہ آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جب بھی ہم آپ سے آ کر کہتے ہیں آپ ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں خوشخبری لو، خوشخبری لو۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا دو صحابی سے کہ آؤ یہ خوشخبری تم لے لو۔ اس دیہاتی نے تو اس خوشخبری کا انکار کر دیا۔ صاف فرمایا روایت میں، انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ خوشخبری آئے گی، خوشخبری آئے گی، کب آئے گی یہ خوشخبری؟ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کرتے تکالیف کا تو آپ فرماتے کہ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات گزرے ہیں وہ تو تم پر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو لوہے کے جو ہے آرے سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا۔ یہ سارے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے۔ صحابہ کرام کی قربانی کی صدا کو بڑھایا انبیاء کی قربانیاں بدلا کر، اور ہماری صدا آگے بڑھے گی صحابہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کے تذکروں سے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ راستہ شکایت کرنے کا نہیں، یہ راستہ شکایت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ، اس راستے کی اذیتیں شکر کرنے کی ہیں، اس راستے کی اذیتیں شکر کرنے کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس راستے میں ناگواری پیش آئے اس کو انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی، یہ اس نبی کو کہاں پیش آئی۔ اس راستے کے ناگواریوں کو انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت میں صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو۔ کام ہمارے اپنے تجربات پر نہیں ہے بلکہ کام صحابہ کرام کی سیرت پر ہے، کام صحابہ کی سیرت پر ہے، اپنے ذاتی تجربات پر نہیں ہے۔ کام صحابہ کی سیرت پر ہے، اپنے تجربات پر نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ اور اہم چیز انفرادی دعوت ہے، اور سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے۔ سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے، سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے، کیونکہ فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا
تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا، اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا امر اور سب سے بڑی سنت وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسری بات فرماتے تھے اگر اللہ کے لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور تیسری بات یہ فرماتے تھے کہ اگر علماء حق کی مجلسیں نہ ہوتی تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ معلوم ہوا 3 کام ہیں دنیا میں کرنے کے، بس 3 کام ہیں دنیا میں کرنے کے، ایک دعوت، دوسرے عبادت، اور تیسرے تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھلانا۔ یہ نقل حرکت اس مقصد کے لیے تھی کہ پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا تاکہ ان کی نقل و حرکت کے ذریعے سے اس دین پوری دنیا میں قائم ہو۔ اصل مقصد یہ تھا خروج کا۔ میرے دوستو عزیزو، ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل و حرکت کے، ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل و حرکت کے۔ اس لیے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا سنت نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کو پہنچا دینا سنت نہیں ہے۔ کہ میں کیا کہہ رہا، ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کو پہنچا دینا سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا سنت ہے، خود جا کر دعوت دینا سنت ہے۔ اس لیے کہ نبوت کی لائن کی جتنی اذیتیں ہیں وہ خود دعوت دینے میں ہیں، نہ کہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا۔ خود دعوت دینا سنت ہے، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہی دعوت ہے، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے۔ ہائے اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت اور صلاحیت صرف ہو رہی ہے دنیا پر، اور آلات اور ذرائع اور مشینیں اور مختلف قسم کے چینل اور نیٹ یہ دین کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ کیسی الٹی سوچ ہے، کیسی الٹی سوچ ہے کہ وہ دنیا جس کا اللہ کو جس سے نفرت ہے، مسلمان کی صلاحیت اس پر لگے کہ چیزیں بھی بنیں، دکانیں بھی چلیں، کارخانے بھی چلیں، وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے وہ دین وہ آلات و ذرائع پر۔ میرے دوستو عزیزو، میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ انسان کے استعمال کا نام ہے، آلات کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے۔ آپ کسی بھی ذریعے سے دین کی تبلیغ کریں وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے بات اس لیے بے اثر ہو کر رہ گئی کہ دین کی بات صرف نشر و اشاعت پر آ گئی، دین کو پھیلانے سے متعلق مجاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ دین کے پھیلانے کا مجاہدہ مسلمان کے خود استعمال کا نام ہے، مجاہدہ بدن کے استعمال کا نام ہے، نہ کہ مجاہدہ باہر کی چیزوں کے استعمال کا نام۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دینا سنت نہیں ہے۔ دعوت کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، دعوت کی سنت یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ امت تک دین کو پہنچانے کے لیے میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ روایت میں ہے 7 مرتبہ ہے روایت میں کہ مجھے زندہ کیا جائے اور مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ اب بتاؤ، اگر مسلمان یہ سوچے کہ بھائی اب قتل ہونے کے لیے، پھرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بات کے پہنچانے کے لیے بڑے آسان راستے
اور بڑے اخبار اور رسائل اور بڑی مشینیں آ گئی ہیں، 1 منٹ میں سارے عالم میں بات پہنچ جائے گی، 1 سیکنڈ میں سب جگہ بات پہنچ سکتی ہے۔ نہیں، مولانا صاحب فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ سمجھے بات؟ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا، جب دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے آلات و ذرائع کا سہارا لیا جائے گا تو پھر اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دین کی ترقی قربانی میں ہے، اور قربانی انسان کے استعمال کا نام ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا، صرف مال کا خرچ کرنا بھی قربانی نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا کہ مال کا خرچ کرنے کا ذکر جان کے بغیر ہو، کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جہاں بھی دیکھو گے قرآن میں، وہاں جان اور مال کا خرچ کرنا ایک ساتھ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ مال ہو تو کام ہو۔ اکثریت صحابہ کرام کی وہ فقر اور غربت والی ملیں گے، اکثر صحابہ۔ چند صحابہ مالدار ہیں، چند صحابہ مالدار تھے، چند صحابہ، اور وہ بھی اس لیے مالدار نہیں تھے کہ دین کا کام کر سکیں، وہ مالدار اس لیے نہیں ہے کہ دین کا کام کر سکیں، بلکہ اللہ نے ان کو مال دیا، انہوں نے مال بھی لگا دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، اصل بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، جس طرح بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے۔ گشت کیوں کریں بھائی؟ بات تو پہنچانی ہے، اس کے لیے گشت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے بات پہنچا دیں گے بھائی؟ اگر نماز کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے، اگر نماز کے لیے، عبادت کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے، تو پھر دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال لازم ہے۔ سمجھے نہیں؟ دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال لازم ہے، دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال اس طرح لازم ہے جس طرح عبادت کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، نہیں، یہ دعوت کی سنت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی پیغام پہنچایا بادشاہوں تک، وہاں آپ نے اپنی جماعتیں بھیجی ہیں، اس لیے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، یہ ہے بہت اہم بات ہے۔ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ لوگوں نے کہا بھائی کیوں دعوت دینے جا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ اب تو اللہ نے ان کو ہلاک کرنے طے کر لیا اور عذاب دینے طے کر لیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دعوت دینے والوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے، اس لیے ہم جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اب بھی تقوی پر آ جائیں گے۔ جی ہاں، داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے۔ کتنے بھی حالات بگڑ جاویں، کتنی بے دینی آ جاوے، لیکن داعی مایوس نہیں ہوتا، داعی مایوس نہیں ہوتا۔ تاجر پر حالات آتے ہیں، تاجر پر حالات آتے ہیں، ساری تجارت ڈوب گئی، قرضہ ہو گیا، مال سارا ہاتھ سے چلا گیا، مگر کیا کہے گا؟ ارے نہیں، دنیا میں تو حالات ایسے آتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہو، تجارت ہی کرتے رہو۔ یہاں حال یہ ہے کہ اگر ایک گلی میں گشت کیا، وہاں لوگوں نے بات نہ سنی تو کہے گا کام چھوڑ دو، تجارت کے کام کو چھوڑے گا نہیں، بار بار نقصان میں پڑنے کے باوجود لگا رہے گا۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے قرضے سے اور ساری پریشانی سے نکل جائے گا۔ یوں کہہ کر تجارت نہیں چھوڑتا
کہ تجارت چل نہیں رہی ہے، لیکن یہ سوچ کر دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے کہ دعوت چل نہیں رہی ہے۔ ارے تجارت تو اللہ کا ایسا حکم نہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ کرے، لیکن دعوت تو اللہ کا حکم ہے، دعوت اللہ کا حکم۔ میں نے عرض کیا کہ خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے دو باتیں کہی روکنے والوں سے کہ ایک تو ہم اس لیے دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ ابن بات نہ سنی، ان لوگوں نے بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ یہ بات ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، اس کام میں استقامت کے ساتھ چلو، اس کام میں استقامت کے ساتھ چلو، کہ اس راستے میں استقامت کے ساتھ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کام کرنے والے سے جتنی قربانی مطلوب ہے اتنی اس سطح پر قربانی پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہدایت کا ہو جائے گا۔ اور جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیں گے، مگر ہماری دل میں تمنا ان کی ہدایت کی ہو، ہمارے دل میں تمنا سب کی ہدایت کی ہو۔ بس اس کے لیے عزم کرو اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو صبر و تقوی پر لانا ہے۔